اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و عتب و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ عنوان رحمت رمضان آواز نیوز چینل سے لائیو چل رہا ہے، جس کے اندر مجھے مدعو کیا جناب عزیزم محمد طارق مہر صاحب نے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس سعادت سے نوازا ہے کہ میں بھی اس عظیم الشان رحمت رمضان پروگرام میں اپنی حاضری پیش کر سکوں، اور اس کے اندر میرا عنوان آیا ہے جنگ بدر شریف۔ تو جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب کائنات نے بدر کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ رب نے کہا کہ جب تم بدر کے میدان میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، آپ کامیاب ہوئے۔ تو جنگ بدر اسلام کے اندر یہ پہلا معرکہ ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں جس غزوہ کو سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑا گیا، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو کفار مکہ نے مدینہ شریف پر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہم اجمعین آپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں تک کہ وہ مدینہ شریف پیچھا کرتے کرتے پہنچے، اور بدر شریف کا میدان جو ہے، جو معرکہ میدان بدر ہے، جنگ بدر کا معرکہ، یہ انعقاد پذیر ہوا، جس کے اندر بظاہر مسلمانوں کی تعداد تو 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں کے پاس نہ اتنا ساز و سامان تھا اور نہ ہی اتنے گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں۔ ادھر کفار کے پاس بہت بڑا سامان، جنگی سامان بھی موجود تھا، 100 سے زائد گھوڑے تھے اور باقی سارے اونٹوں پر تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے پاس اتنا سر و سامانی کا عالم نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ کو کہ ہم حق کی خاطر میدان میں اتریں گے اور رب کائنات ہماری مدد کرے گا۔ اور جب صحابہ کرام میدان بدر میں پہنچے، ادھر رب کائنات کا ایک کمال یہ انداز تھا کہ رب تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ہی مسلمانوں پر رمضان کے روزے بھی فرض کر دیے۔ ادھر بدر کا میدان شروع ہوا، ادھر رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ اگلوں پر روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور بدر کا میدان تھا، تو اس میدان کے اندر صحابہ کرام اور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو بدر کے میدان کے اندر بڑے بہت زیادہ معجزات ہیں
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کمالات ظاہر ہوئے، تو وہاں پر منظر یہ تھا کہ جس کے اوپر آیہ مقدسہ نازل ہوئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رب کائنات نے کس طرح اس بے سر و سامانی کے عالم میں بدر کے صحابہ کرام اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مدد کی، کہ جب مسلمان پہنچے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کر بدر میں پہنچے، کفار پہلے سے پہنچ چکے تھے، تو جو زمین اس کے اندر پکی تھی، جہاں پر پتھر کا فرش تھا، وہ زمین، وہ جگہ کفار نے اپنے قبضے میں لے لی، اور صحابہ کرام کو جو جگہ ملی وہ بدر کے کنواں کے قریب ریتلی زمین تھی، مٹی تھی، ریت اس کے اوپر موجود تھی۔ تو اب یہاں پر آثار ایسے ہو رہے تھے کہ اس کے اندر چلنا، دوڑنا، سواریوں کا دوڑنا اس ریتلی زمین پر مشکل تھا، اور ادھر پتھریلی زمین تھی جو پکی تھی، جس کے اوپر چلنا، جنگ لڑنا آسان تھا۔ لیکن رب کائنات نے مدد اس طرح فرمائی کہ رب کائنات نے اس رات کو اپنی رحمت بارش کا نزول کیا، تو اب جہاں پر پتھر تھے، پکی زمین تھی، وہاں پر پھسلن ہو گئی، اور جہاں پر ریت تھی وہ بارش کے پانی کی وجہ سے ریت جم گئی۔ تو رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، اپنی امت کو بتا دو کہ جب تم بے سر و سامانی میں ہو تو رب کائنات نے آپ کی مدد کی۔ تو مدد کیسے کی؟ کبھی تو رب نے آسمان سے ملائکہ کو اتارا، جو ابھی بھی وہاں پر جبل ملائکہ کے نام سے پہاڑ موجود ہے، اس جنگ کے اندر پہاڑ بھی اترے، اس جنگ کے اندر فرشتے بھی اترے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی مدد کی۔ اور اس میدان کے اندر بڑے امتحانات ہیں اور بڑا سبق ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وہاں پر نشان لگا کر بتایا تھا، کیا میرے صحابہ، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ کو مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ قتل ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ میرے حضور جانتے ہیں۔ تو یقیناً کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور پھر ایسا ہی منظر ہوا کہ جب جنگ فتح ہو گئی، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسی جگہ پر عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کو قتل کیا گیا۔ پھر جب قتل ہو گئے، مسلمانوں نے جنگ کو فتح کر لیا، تو اس کے اندر بڑے سبق ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اب مسلمان جو شہید ہوئے ان کی میتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، اور کفار کی میتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے۔ تو جب مسلمانوں کی میتوں کو اکٹھا کیا گیا، کفار کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر تشریف لے گئے، اور قدموں کے بل بیٹھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی میتوں کو خطاب فرمایا، کہا کہ جو تمہارا انجام تھا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے، تم ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور پھر وہاں سے اٹھے اور مسلمان میتوں کے پاس پہنچے، اور جا کر ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تمہارا جو ارادہ تھا، تمہیں رب نے اس کے اندر کامیاب کیا، تم رب کی جنت میں پہنچ گئے، رب کے دوست بن گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن کو خطاب کر رہے ہیں یہ تو مر چکے ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے سوال کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں یہ زندہ سے زیادہ بہتر سننے والے ہیں، یہ میرا خطاب سن رہے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم 3 دن تک یہاں بدر کے میدان میں، جہاں پر مسجد عریش ایک مسجد آج تعمیر ہے، جہاں پر لوگ زائرین عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، اس مسجد میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہاں پر 3 دن قیام کریں گے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں۔ ایک تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر سوگ 3 دن ہے،
बनता तो ये था कि हजूर फरमाते जंग फतह हो गई, चलो मदीना शरीफ चलते हैं, जाके जंग की फतह का ऐलान करते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम 3 दिन तक यहाँ क़याम करेंगे। सहाबा किराम की तदफीन की, बदर के शुहदा को तदफीन करने के बाद हजूर ने फरमाया 3 दिन रुकेंगे। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ 3 दिन रुकने का मकसद क्या है? हम मदीना में चलते हैं, जाके अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। तो हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, हम इस्लाम के अंदर 3 दिन सो गए, हम वापस जाएंगे जिनके इस जंग में शहीद हुए और उस वक़्त तक अभी शहादत का जो मर्तबा रब कायनात ने सूरह बकरा शरीफ के अंदर दूसरे पारे के अंदर इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये आया मुक़द्दसा का नज़ूल नहीं हुआ था, ये इस्लाम की दूसरी जंग अजीम जंग उहद के अंदर इस आयत मुबारका का नज़ूल हुआ। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जिनके फोत हो गए, जिनके इस जंग में शहीद हो गए, उनके घर वालों के लिए सोग है, वो 3 दिन सोग में है, और जिनके गाजी बन गए, जिन्होंने जंग को फतह किया, उनके लिए खुशी का इज़हार है। अगर हम आज मदीना शरीफ जाते हैं तो सोग वालों के घर के सामने जश्न कैसे मनाएंगे? क्योंकि हजूर ने फरमाया जब तुम कहीं से गुजरो, किसी के घर में अगर परेशानी हो तो तुम खुशी के आलम में भी हो, फिर भी तुम अपने चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा करो, उसके गम में शरीक हो जाओ। और जब किसी के घर के सामने से गुजरो, उसके घर में खुशी के आसार हो, वो जश्न मना रहा हो, बज़ाहिर तुम परेशान हो, तब भी उसके घर के सामने मुस्कुराते हुए गुजरो, ताकि उसकी खुशी के अंदर तुम कोई परेशानी लाहिक ना करो। तो हुजूर ने फरमाया इसी तरह हम 3 दिन बाद जाएंगे, गम व सोग वालों का सोग मुकम्मल हो जाएगा और फिर जश्न वाले जश्न करेंगे। 3 दिन मुकम्मल हुए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सहाबा इकराम को कहा कि जो इबादत, जो दुरूद शरीफ, जो कुरान मजीद की तिलावत की है, वो सारी इकट्ठी की जाए। अब नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखसूस हजूर ने खिताब फरमाया और खिताब फरमा के सहाबा किराम को बदर के शुहदा की फजीलत से आगाह किया और फिर बदर के शुहदा के लिए दुआ का एहतमाम किया। उसके बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना शरीफ अपने सहाबा को लेकर तशरीफ ले गए। तो इस बात से पता चला कि बदर के अंदर एक हमारा बड़ा अकीदा जो है वो साबित होता है। एक ये है कि मुर्दे से जो कलाम किया जाता है वो इस वाक़े पर हजूर से साबित है कि हजूर ने अबू जहल, उतबा, शैबा की मैयतों से भी खिताब किया, मुसलमान मैयतों से भी खिताब किया और हजरत सैयदना फारूक आजम को कहा क्या फारूक आजम, क्या तुम जानते नहीं हो, ये तुमसे बेहतर सुनते हैं। और फिर हजूर ने तीसरे दिन जो उनके लिए इसाले सवाब का, जो इबादत का बदला भेजा, जो इसाले सवाब का इंतजाम किया, उससे पता चलता है कि आज का सही अकीदा सब ईमान मुसलमान जो अपने मरने वालों के लिए दुआ का इंतजाम करता है, जो तीसरे दिन कुल खानी का इंतजाम करता है या कब्र पर जाके सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ये अकीदा आज से नहीं है बल्कि ये इस्लाम के पहले मारका में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के मारका में उम्मत को अता फरमाया। और जंग बदर का मंजर ये था कि वहां पर रब ने रोजे का हुक्म दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो सहाबा किराम के एक तरफ तो रोजे हैं, दूसरी तरफ जंग का आलम है और नमाज की अहमियत भी जंग बदर के अंदर जो हमारे सामने आई वो एक अजीब मंजर था कि जब नमाज का वक्त आया तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में सहाबा हाजिर हुए, जंग का मैदान जारी था। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमात करवाएंगे, अगर हम सारे आपके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो कहीं हमारे दुश्मन मुखालिफ हम पर हमला न करें। तो या रसूल अल्लाह ऐसे न करें कि आधे अफराद को आप जमात करवा लें, ये नमाज पढ़ लें, बाद में हम नमाज पढ़ेंगे। तो रब कायनात की तरफ से हुक्म आया कि फरमाया हबीब इनको कहो कि जब तक नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके दरमियान जलवागर हो तो रब को पसंद ही नहीं है कि आपके अलावा कोई और मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो। तो फिर हजूर ने तरीका बताया जो रब की तरफ से आया। हजूर ने कहा अच्छा मैं नमाज पढ़ाता हूँ तो आप मेरे पीछे खड़े हो, 2 रकत नमाज मुकम्मल करे, जो पीछे खड़े हैं वो बदर के मैदान के मार्का के अंदर चले जाएं
اور جو مارکا کے اندر ہیں وہ 2 رکعت کے بعد آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور وہ سلام پھیر کے اپنی نماز مکمل کرے، اور جو میدان میں گئے ہیں وہ ان کے جانے کے بعد واپس آ کر تیسری رکعت سے اپنی نماز شروع کریں گے اور ان کی نماز مکمل ہو جائے گی، جماعت بھی ایک ہوگی، جمع نماز بھی سارے با جماعت پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ جگہ بدر کا میدان بھی ہو اور ادھر کفار کا غلبہ بھی ہو، ان کی تعداد 1000 ہو، ان کے پاس ساز و سامان ہو، ان کے پاس سواریاں ہوں، ان کے پاس اونٹ ہو، ادھر مسلمانوں کی تعداد بھی 313 ہو، گھوڑے بھی 2 ہو، ساز و سامان بھی کم ہو، باوجود اس کے رب کا یہ حکم آتا ہے کہ جماعت بھی ایک ہوگی اور سارے پڑھیں گے بھی جماعت کے ساتھ۔ پھر جب ایسا منظر ہوتا ہے، صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلتے ہیں، وہ بدر کے صحابہ، ان کا مرتبہ اور مقام ہی کیا ہے، جن کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ قسمیں رب ویسے نہیں اٹھاتا، رب کائنات نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ رب کائنات ان کی سواریوں کی، ان کی سواریوں کے چلنے کی، ان کے سوم مارنے کی، رب کائنات ان کی نتلوں سے نکلنے والا جو غبار ہے جو ان کی ناک کے سامنے جمع ہو جاتا ہے، رب کائنات اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ قسمیں اس لیے ہیں، تو کسی نے کیا خوب کہا، وہ تھے 313 تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں مگر کرتے ہیں غلامی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس رحمت رمضان کی برکت سے رب کائنات رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی رحمتوں کا حقدار بنائے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرمائے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آواز نیوز چینل کو دن دگنا رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارے ان دوستوں کو رب کائنات دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔